Have a nice day. Welcome to my viewers, listeners. خوش آمدید محترم کلائنٹس، سامعین اور ناظرین. آج کا میرا موضوع ہے معاہدہ بیع، a contract of sale. How made? What are the duties and liabilities of vendor and vendee? معاہدہ بیع کیسے عمل میں آتا ہے، منتقل کنندہ اور منتقل علیہ کے فرائض اور ذمہ داریاں کیا ہے. آپ سے گزارش ہے کہ اس کو بہت ہی اٹینٹیولی لسن، احتیاط سے سنیے گا. یو ول گیٹ دا لیگل انفارمیشنز in this topic which is so sensitive and valuable topic، کیونکہ اس میں آپ کی رقم منی انوالو ہوتی ہے، شامل ہوتی ہے. خدا نخواستہ اگر کوئی مسہیپ انسیڈنٹ ہو جائے تو آپ کو پریشانی کے ساتھ ساتھ نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے. تو سامعین، جیسے کہ میں پہلے بھی ریکویسٹ کرتا رہتا ہوں، میرے چینلز کو لائک کیجئے، کمنٹس دیں، اپنے آراء سے آگاہ کیجئے اور سبسکرائب کیجئے. آپ کی سبسکرپشن میری اپریسیشن ہے تاکہ میں اپنے آپ کو اور ویل ایکوپ اور اچھے طریقے سے آپ تک قانونی انفارمیشن پہنچا سکوں. تو مائی ویلیویبل لسنرز، واٹ از اے سیل کانٹریکٹ؟ ہاؤ میڈ آر ایگزیکیوٹیڈ؟ واٹس امپورٹینس ان legal matters, in courts, disputes when they arise in future. Mostly importantly related to property which is maybe immovable or movable. زیادہ تر یہ جائیداد سے متعلق ہوتا ہے جس میں آپ کا پیسہ شامل ہوتا ہے. ایک خرید رہا ہوتا ہے، ایک بیچ رہا ہوتا ہے. خریدنے والے کو یہ چاہیے کہ وہ پہلے اچھی طرح تسلی کر لے کہ یہ واقع ہی بیچنے والے کے نام پہ ہے، ڈاکومنٹس کاغذات صحیح ہیں، کریکٹ ہے. یہ نہ ہو کہ بیچنے والا چوری کا مال بیچ رہا ہو، ڈاکومنٹس جعلی ہوں، فیک ہوں اور آپ کے ساتھ فراڈ ہو جائے. اس کے چانسز بہت ہوتے ہیں کیونکہ یہ دور جس تیزی سے گزر آ رہا ہے اس میں جعل سازی انتہا کو پہنچ چکی ہے. آپ کو بیچتے وقت اتنا یقین دلایا جائے گا کہ آپ سمجھیں گے کہ یہ بندہ بہت ہی ایماندار ہے، آنیسٹ ہے. who is selling his property, commodity, store, stock or anything else. جب آپ اس پہ یقین کر لیتے ہیں تو آپ کو بعد میں انفارچونیٹلی پتہ چلتا ہے to come to in your knowledge that you have fallen trapped by that person، کہ آپ اس کے جال میں پھنس چکے ہیں، آپ کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے. تو اس کے لیے قانون کیا کہتا ہے؟ ہر ملک، ایوری کنٹری ہیڈ سم لیگل ایکٹس، رولس آن سیل اینڈ پرچیز اینڈ کانٹریکٹس. تو معاہدہ بیع کی طرف آتے ہیں، کیسے عمل میں آتا ہے؟ اے کانٹریکٹ آف سیل ہاؤ میڈ. اس عمل کا جائزہ لینے کے لیے معاہدہ بیع کیسے عمل میں آتا ہے
پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پاکستانی لا کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے۔ اس میں سیکشن 54 ٹرانسفر ایکٹ آف پراپرٹی، قانون انتقال جائیداد میں معاہدہ بیع کو کیسے بیان کیا گیا ہے۔ یہ میں سمپل لفظوں میں بیان کر رہا ہوں، آپ کے لیے اگر میں لیگل پراپر لینگویج لا کی یوز کروں گا تو تھوڑی سمجھ نہیں آئے گی، اس کو میں بڑی آسان لفظوں میں بیان کر رہا ہوں۔ اب اس میں جو ورژن لکھا گیا ہے وہ ہے کہ اے کانٹریکٹ فار دا سیل آف اموویبل پراپرٹی از اے کانٹریکٹ دیٹ اے سیل آف سچ پراپرٹی shall take place on terms settled between the parties۔ اس کا مطلب غیر منقولہ جائیداد کا ایک معاہدہ بیع ایسا معاہدہ ہے جس میں ایسی جائیداد کی بیع مابین فریقین طے شدہ شرائط کے ساتھ عمل میں آئے گی۔ معاہدہ بیع زر بدل کے عوض جائیداد غیر منقولہ کو فروخت کرنے اور فریقین کے حقوق کا تعین کرنے نیز فریقین کو شرائط کا پابند کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ کانٹریکٹ از اے وے ٹو باؤنڈ دا بوتھ پارٹیز ڈیورنگ پروسیس آف دس سیل پرچیز کانٹریکٹ ٹو اوائڈ دا فیک ٹرانزیکشنز which can be arise in future, and you will fall in so many hazards, tensions, lose your money. So be careful at the time of execution of sale contract, purchase contract۔ اس میں کچھ دستاویزات some documents are involved۔ دستاویز بیع کی تکمیل سے فوراً پہلے وجود میں آتا ہے، پہلے لکھا جائے گا، اس کے بعد آگے اگلا پروسیس شروع ہوگا۔ وہ لکھت پڑھت ریٹن ڈاکومنٹس آر ریکمینڈڈ بائی لا آن اسٹیمپ پیپرس واٹس ایور۔ دوسرا، دستاویز کی تکمیل سے پہلے اقرار نامہ بیع کی صورت میں وجود آتا ہے، یعنی پہلے اقرار نامہ بیع لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ فریقین خود کو شرائط اور وعدوں کا پابند کرنے کے لیے معاہدہ بیع کرتے ہیں، جو زبانی یا تحریری ہو سکتا ہے۔ اکثر اوقات تکمیل سے قبل ایک اقرار نامہ بیع تحریر کر لیا جاتا ہے، یعنی یہ پروسیس مکمل ہونے سے پہلے ہی انیشیل سٹیپس میں، ابتدائی مراحل میں جو امپورٹنٹ اہم چیز ہے وہ اقرار نامہ بیع ہے، جو معاہدہ بیع کی ابتدائی صورت ہے پہلے بحث میں کہ معاہدہ بیع جائیداد کی ملکیت اور جملہ حقوق کی منتقلی ہے، اور ایسی منتقلی ہر حال میں زر بدل جو کہ رقم کی صورت میں ہوگا کہ عوض ہوگی۔ فریقین اس امر میں مکمل طور پر البتہ آزاد ہوتے ہیں، اپنی مرضی کے مالک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ زر بدل کا تعین کرتے ہیں کہ کتنی رقم یا کنسیڈریشن زر بدل کیا ہوگی اور معاوضہ کے طور پر کتنی رقم ادا کریں گے۔ فریقین پر کسی قیمت پر پابند ہونا لازمی یا ضروری نہیں ہے، البتہ بعض معاہدات میں کسی تیسرے فریق کے حقوق کو نقصان پہنچانے کے لیے فرضی قیمت لکھی جاتی ہے، جیسا کہ حق کے شفع کے استعمال سے بچنے کے لیے ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں عدالت مجاز ایسی رقم کو اصل قیمت قرار نہ دیتے ہوئے اور فرضی قیمت قرار دیتے ہوئے قبول کرنے سے انکار کر دیتی ہے۔ ان دس سچویشن دا کورٹ کین بی ریجیکٹ دس کنڈیشن اور ٹرم۔ البتہ فریقین قیمت کی ادائیگی کے بارے میں آزاد ہوتے ہیں۔ عام حالات میں قیمت کی ادائیگی میں کچھ طریقے سٹیپس طے کر لیے جاتے ہیں دونوں پارٹیوں کے درمیان، اور اس کے تحت وہ مرحلے طے
پا جاتے ہیں۔ ان میں کچھ زر بدل بیانہ کی صورت میں وصول کر لیا جاتا ہے پہلے، بقیہ زر ثمن بوقت تکمیل ادا ہوتا ہے۔ زر بدل بذریعہ اقسام بھی قسطوں کے ذریعے بھی وصول یا ادا ہو سکتا ہے۔ پھر یک مشت یعنی لم سم ادائیگی پیمنٹ بھی ہو سکتی ہے۔ قبضہ کی حد تک ضروری ہے کہ منتقل علیہ کے حوالے کر دیا جائے، البتہ بعض حالات میں قبضہ فوراً منتقل کر دیا جاتا ہے اور بعض حالات میں بوقت تکمیل قبضہ حوالے کیا جاتا ہے۔ فریقین ایسے معاہدہ میں جو شرائط باہمی رضامندی سے طے کرتے ہیں، ان میں ایسی شرائط جو غیر قانونی اور ناجائز ہوں وہ نہیں کر سکتے، ایسی شرائط جو مفاد عامہ یا مصلحت عامہ کے خلاف ہو وہ نہیں کر سکتے، ایسی شرائط جو غیر اخلاقی ہوں وہ نہیں کر سکتے۔ فریقین ایٹ دا ٹائم آف کانٹریکٹ آف سیل اور پرچیز۔ ان چیزوں کو آپ ذہن میں رکھیں۔ ایسی شرائط جو حقوق کی مکمل منتقلی میں رکاوٹ بنتی ہوں وہ شرط بھی نہیں کر سکتے۔ دستاویز بیع کی تیاری اور مکمل شرائط کے تعین کے بعد گواہان کے دستخط ہوتے ہیں۔ اگر کسی شرط کا پورا کرنا بوقت تیاری دستاویز بیع ضروری ہو تو پوری کی جاتی ہے۔ اگر ایسی دستاویز بیع کی قیمت کچھ روپے سے زائد جو طے شدہ ہے اس سے زائد ہو تو ازروئے قانون اس کا رجسٹرڈ کرانا ضروری ہے، یعنی اس کی رجسٹری جس کو بولتے ہیں وہ کروا لینی چاہیے سیل پرچیز میں۔ آپ کی چونکہ موویبل پراپرٹی ہے، جائیداد ہے، تاکہ اس کے لیے کل کو کوئی قانونی مسئلہ نہ بنے، کوئی پریشانی ہو تو آپ قانون کا دروازہ کھٹکا سکیں، انصاف حاصل کر سکیں، داد رسی حاصل کر سکیں۔ تو اس طرح ایک معاہدہ بیع وجود میں آتا ہے اور جائیداد پر حقوق کی نوعیت بدل جاتی ہے، یعنی ایک سے دوسرے کو ٹرانسفر ہو جاتے ہیں۔ وہ سارے کے سارے حقوق جو پہلے کے حق میں تھے، جو اس کو استعمال کر رہا تھا، جب اس نے بیچا اس کو تو وہ سارے کے سارے حقوق خریدنے والے کے حق میں ہو گئے، اس کو منتقل ہو گئے، اور جائیداد کی ملکیت اور جملہ حقوق منتقل علیہ کو منتقل ہو جاتے ہیں۔ اگلے ٹاپک میں اس کی اور وضاحت کروں گا، میرے ساتھ رہیے گا۔ لائک اور کمنٹس اینڈ اگین ریکویسٹڈ ٹو یور سیلف کائنڈلی سبسکرائب، مہربانی کر کے اپریشیٹ کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔ گاڈ بلیس یو آل آف یو۔